الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 177 ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت کے حوالے سے ہمارے 2 درس جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور تیسرا درس انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہوگا، اور یہ مکمل ہو جائے گی آیت جو ہے وہ اس حوالے سے۔ اس آیت کے حوالے سے جو موضوع پہلے 2 درسوں کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اس کو میں دہرا دوں۔ مبنی بر تقوی عمل یا متقی شخص کی پہچان اور ایسے اعمال کی جو ہے وہ شرائط۔ آج اس کا جو ہے وہ عملی حصہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے جو 2 دروس ہوئے ہیں، ان میں جو بات تھی وہ نظریاتی بات تھی۔ مثال کے طور پر پہلے درس کے اندر جو گفتگو ہوئی تھی وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے حوالے سے ہوئی تھی، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایسا عمل جو ہے، یعنی جس کو مبنی بر تقوی عمل کہا جائے گا، اس کی پہلی شرائط یا اس کے جو ہے وہ پہلے لوازم کے اندر جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہے۔ یہ اصل کے اندر جو ہے وہ ایک عمل کا باطنی پہلو ہے، یعنی یہ مبنی بر تقوی جو ہے ایسا عمل، اس کا جو ہے وہ باطنی پہلو ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ انسان جب ایسا عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل خالصتاً للہ ہوتا ہے، وہ آخرت کے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، کسی سے وہ کوئی توقع نہیں رکھتا، اور کسی کو جو ہے وہ اپنا مرہون احسان جو ہے وہ نہیں سمجھتا۔ قرآن حکیم کے اندر ایسے متقی لوگ، نیک لوگ، ان کے عمل کا اس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ وہ جب کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس فرد کے اوپر کوئی احسان جو ہے وہ دھر رہے ہیں یا کوئی بدلہ ہم اس سے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بڑے سخت حالات تھے نا، جس میں کوئی اللہ کے بندے جو ہے انہوں نے ایسا عمل انجام دیا، تو ان کی وہ جو خواہش تھی یا ان کے جو الفاظ تھے، جب کسی نے ان کی تعریف کرنا چاہی تو اس کے اوپر جو ان کے الفاظ تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہاری جو مدد کی ہے، تمہیں یہ جو کھانا کھلایا ہے، بس اسی کے اوپر قیاس کر لیں کہ ہم نے تمہارا علاج کروایا ہے، ہم نے کسی اور پریشانی میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ہے، تو ہمارا مقصد تو صرف یہی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہم کوئی جزا اور بلکہ یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمیں شکریہ کہہ کے جو ہے وہ جاؤ، ہم نے یہ کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ کی رضا، اور دوسرا ہے آخرت کا اجر، کیونکہ انسان جو ہے بہرحال بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر مقصد آخرت نہیں ہوگا، آخرت کا اجر نہیں ہوگا، تو پھر دنیا کا مقصد ہوگا۔ ویسے وہ جسے کہتے ہیں کہ باتیں بنانے کو کوئی جو مرضی بناتا رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یا پھر دنیا کا کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے یا آخرت کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعا، یہ جو رب کی طرف مراجعت ہے نا، یہی انسان کے عمل کو جو ہے وہ درست کرتی ہے کہ وہاں مجھے بدلہ ملنا ہے۔ تو آخرت کا اجر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، چونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی میں آپ کے عمل کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، آخرت کے اجر کے لیے ہے، یا دنیا کا کوئی مقصد آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یا پھر جس نے کوئی کام کیا ہے وہ جانتا ہوگا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ کسی دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا جس میں یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ البتہ مجموعی طور پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات ذہن کے اندر ہو، اس طرح کی نیت ہو، ایسا عمل ہو، تو وہ اللہ کی رضا سے محروم رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل نہیں ہوتا، اور آخرت کے اجر کے لیے وہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہے تو دنیا میں اس کو جو ہے وہ کوئی بدلہ دے دے تو دے دے۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو اس کے اندر جو ہے وہ آئی ہے، بلکہ تیسری کہہ لیں، وہ ہے ایمان بالرسالت، کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ جو ہے نا، اس کے جو انسان کے عمل پر اثرات پڑتے ہیں وہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، آخرت کے اجر کے لیے ہو جائے گا۔ ایمان بالرسالت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس کے اندر کہ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: فرشتے پر ایمان، کتاب پر یا وحی پر ایمان،
نبی پیغمبر جس کے پاس وحی آتی ہے اس کے اوپر ایمان. یہ تینوں کو جو ہے وہ ایمان بالرسالت کہتے ہیں، اور تینوں پر ایمان جو ہے وہ لازمی ہے. کسی ایک کو اگر اس میں جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے تو دوسرے دو جو ہے وہ خود بخود غیر معتبر ہو جاتے ہیں، معتبر نہیں رہتے. اور ایمان بالرسالت جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ دین کا جو عملی ڈھانچہ ہے، جو عملی خاکہ ہے، سٹرکچر ہے، وہ بنتا ہے رسول کے ذریعے سے. یعنی جیسے ہم قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ نماز ہے، لیکن نماز کا جو عملی نقشہ ہے وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ وہ رسول کی زندگی میں ملے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے عمل ہیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ، یہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن میں تو صرف یہی لکھا ملے گا نا کہ حسن سلوک کرو. تو یہ ملے گا رسول کی جو زندگی ہے، رسول کا جو عمل ہے اس سے جو ہے وہ نکلے گا. جو ہے وہ ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک گاہک کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہ عملی پہلو جو ہے یہ اس کا تعلق ہے ایمان بالرسالت سے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں، یہ آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ یا کرنے والا جو ہے اس کو معلوم ہے. لیکن جو میں عمل کرتا ہوں وہ تو آپ کو نظر آتا ہے. میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں یا 4 پڑھتا ہوں، تو یہ تو سامنے کی بات ہے نا، عملی پہلو ہے. تو عمل تو نظر آتا ہے. میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھا سلوک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. میں دکاندار ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، کم تولتا ہوں، تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بحث بھی ہوتی ہے، اور یہ پھر قانون کے اندر بھی آتی ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص دل سے ایمان نہیں بھی لایا تو وہ قانون میں نہیں آتا. قانون میں اس وقت آئے گا، قانون میں اس وقت اس کی پکڑ ہوگی جب وہ زبان سے انکار کرے گا. اگر زبان سے وہ شہادت دے رہا ہے اور دل میں اس کے بے شک مخالفت ہو، تو چونکہ دل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لہذا دل کی کیفیت زیر بحث نہیں آتی. اللہ یہ کہ وہ خود ہی کہہ دے میرے دل میں یہ بات ہے، وہ تو پھر اس کی بات ہے. لیکن جب عمل کی طرف آئیں گے تو عمل کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو وہ صرف جو ہے نا وہ نمازوں میں ہی نہیں ہے، عبادات میں ہی نمونہ نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ ہے نا. کیسے بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کیسے جو ہے نا وہ ماں باپ کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، ہمسائے کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، لینا دینا بطور تاجر، بطور گاہک، یہ نمونہ بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی، بلکہ ہر پیغمبر کی آمد جو ہے نا وہ اس کا ہدف یہی رہا ہے
اور وہ یہ رہا ہے کہ ایک عادلانہ نظام قائم ہو۔ یہ مقصد ہے جس کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پر ہم نے منو ان اسی طرح عمل نہیں کرنا کہ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرے لیے بھی مکہ میں جا کر رہنے کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا اسی طرح ضروری ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد مواخات کروائی۔ اب یہ مواخات سنت ہے، لیکن یہ کیوں کروائی؟ اصل میں اس کے اندر وہ جو حکمت ہے نا وہ تو اسی طرح ضروری ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو اس عمل میں جو حکمت ہے اس کو اختیار کرنا اسی طرح ضروری ہے۔ البتہ نماز ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑھی ہے، روزہ اسی طرح رکھیں گے، ماں باپ کے ساتھ سلوک اسی طرح کریں گے، بیوی کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گے، لیکن یہ جو اس عدل و قسط کے نظام کے قیام کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس پر اسی طرح عمل نہیں کریں گے بلکہ اس میں سے رہنمائی لیں گے، اور اگر نہیں لیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا نا کہ ایک آدمی جو ہے اگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بس میں ثواب ہی میں نے زیادہ لینا ہے، تو ثواب تو مکہ میں ملتا تھا 1,00,000 نماز کا، پھر تو مکہ سے جانا ہی نہیں بنتا تھا۔ پھر مدینے آنے کے بعد تو پھر ہر مسجد ہر نماز جو ہے وہ پھر مدینے کی مسجد نبوی میں ہونی چاہیے تھی جہاں 50,000 نماز کا ثواب ملتا، باہر تو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نمازیں ہیں، آپ کے صحابہ کی کتنی نمازیں ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے، جماعت کا کام ہے، تو جماعت کے اندر جو ہے وہ باہمی اتفاق محبت پیدا کرنے کے لیے مواخات کرائی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں رہنمائی ہے کہ ایسے سٹیپ اٹھائے جائیں کہ اتفاق و اتحاد رہے۔ پھر موقع کی نزاکت سے جو ہے وہ اس کی نزاکت کی وجہ سے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب آپ عمرے کے لیے جو ہے وہ تشریف لے کر گئے ہیں تو اہل مکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ معاہدہ ہی تھا، اور بھی قبائل کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیرت کے اس پہلو سے ہے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب وہ اختیار کیا، تو یہ بھی اسی طریقے سے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں یہ سب کچھ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں سے ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالرسالت سے ہے، اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب یہ تو ایک نظریاتی بات ہے، یہ بھی نظریاتی بات ہی ہے نا کہ جی ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ قرآن کے مطابق کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ اب جب عمل پر بات آئے گی تو عمل میں پہلے دو چیزیں آتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد، دوسرا ہے حقوق اللہ۔
اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق. تو یہ سمجھ لیں جی کہ عام طور پر ہمارے جو تصورات ہیں وہ چونکہ ان کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہے، اور وہ کمی بیشی جو ہے وہ ہونے کے نتیجے میں وہ درست نہیں رہے. قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں نا تو جب بھی جو ہے وہ عمل کی بات آتی ہے تو پہلے حقوق العباد کی بات آتی ہے، دوسرے نمبر پر کس کی بات آتی ہے؟ حقوق اللہ کی بات آتی ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اور پھر ذکر کیا تو ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا، پھر اسی طریقے سے دوسرے انسان جو ہیں ان کے حقوق کا تذکرہ ہے، اور پھر جو ہے وہ حقوق اللہ، یعنی حقوق اللہ سے مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، پھر ان کا تذکرہ ہے. جہاں تک جو ہے نا وہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر کاربند رہنا یہ اللہ کا حق ہے، اور شرک نہ کرنا، شرک سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اس کے بعد جو بھی اعمال ہیں ان میں حقوق العباد اور پھر حقوق اللہ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ جو حقوق العباد ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، تو جب ان کو نظر انداز کر دیا تو ہمارے پاس رہ ہی حقوق اللہ گئے. لہذا جب بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ ہمیں متوجہ کرتی ہے اللہ کی طرف تو ہم اس طرح سوچتے ہیں اصل میں میری نمازوں کے اندر کمی ہے، میرے روزے کے اندر کمی ہے، میرے تسبیحات کے، میرے ذکر کے اندر جو ہے وہ کمی ہے. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں ماں باپ کے حقوق نہیں دیتا، میں ہمسائے کے حقوق نہیں دیتا، میں دکان کے اوپر جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہوں، میں دکان پر بیٹھ کر کم تولتا ہوں، اور یہ اس کا وبال ہے. یعنی کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں یہ اصل میں کمی تو میرے اندر ہی ہے، میں نماز ہی نہیں پابندی سے پڑھتا. تو حلال کھاتا ہے، یہ نہیں، ادھر دھیان کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ یہ اس کو ہم نے کینسل کر دیا، یہ ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، دکاندار جو ہے وہ گاہک کا حق دیتا ہے، گاہک دکاندار کا حق دیتا ہے، مزدور جو ہے وہ مل مالک یا فیکٹری مالک جو ہے وہ اس سے جو تنخواہ لیتا ہے اس کو حلال کر کے لیتا ہے، اور وہ جو مل مالک ہے وہ جو مزدور سے کام لیتا ہے اس کو اس کام کے مطابق جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ دیتا ہے. ہم تو جو ہے وہ باپ کو تکلیف ہوتی ہے بیٹی کو حق دیتے ہوئے، بھائی کو تکلیف ہوتی ہے بیٹی کو حق دیتے ہوئے، یہ حالات ہیں ہمارے. اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہی لوگ جب یورپ میں چلے جاتے ہیں نا، ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کا یہاں آنے کو دل نہیں کرتا. حالانکہ اگر آپ کمپیئر کریں تو وہاں جا کر وہ کوئی نمازوں کے زیادہ پابند نہیں ہوتے، وہ روزوں کے زیادہ پابند نہیں ہوتے، وہ توحید کے اوپر زیادہ کاربند تقریریں نہیں سنتے وہاں جا کر، ٹھیک ہے نا.
لیکن پھر بھی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین یورپ میں ہے. کئی دفعہ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے بندے جو آتے ہیں وہ آپ کو اس طرح بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسلمان یہاں رہتے ہیں دین وہاں ہے. مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں یہاں دین نہیں ہے، اور وہاں دین ہے وہاں مسلمان نہیں ہے. اور ہمیں عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم تو رہتے ہی ادھر ہیں نا. ہمیں عجیب اس لیے لگتا ہے کہ جس وجہ سے وہ ان کو مسلمان کہتے ہیں نا، یا جس کو وہ اسلام کہتے ہیں، ہم اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی وہاں جو ہے کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا، یہاں ہم کھاتے ہیں، لہذا ہمارے لیے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے جی کوئی کسی کا حق کھاتا ہے. آپ سارے شہر سے جو ہے وہ خالص دودھ نہیں لا سکتے کہیں سے. اب تو دودھ کی کیا بات رہ گئی، کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی، دوائی خالص نہیں ملتی. میڈیسن بندہ مر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہ ڈاکٹر خالص علاج آپ کو دیتا ہے، نہ آگے آپ کو جو ہے وہ خالص دوائی جو ہے وہ ملتی ہے، زہر خالص نہیں ملتی. جھوٹ کامیابی کا یہاں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی کنجی ہے. آپ سچ بول کر یہاں نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑتا ہے. وہ بے شک جو ہے وہ تقیہ ہی کرنا پڑے یا توریہ کرنا پڑے، وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. سچ بول کر آپ زندگی نہیں گزار سکتے تو نمازیں پڑھے رکھو، داڑھی لمبی سے لمبی کرتے جاؤ، پہنچے اونچے سے اونچے کرتے جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ ہے پرابلم. یہ دین کا تقاضا ہے کہ پورا تو لو، ملاوٹ نہ کرو، ماں باپ کے حقوق دو، بیوی کے حقوق دو، بچوں کے حقوق دو، بہن بھائیوں کے حقوق دو، مزدوری محنت جو ہے ایمانداری کے ساتھ کرو. اور آگے جو مل مالک ہے اس کو بھی یہی بات ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جتنا کام لیا اتنے پیسے اس کو جب دو. ٹھیک ہے نا. یہ اسلام، وہ کہتے ہیں کہ اسلام وہاں ہے مسلمان یہاں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں بھی آپ دیکھیں، آپ کا بھائی ہے، آپ اس کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی جو ہے وہ گھٹنوں تک جلتی آ رہی ہے، آپ کوئی نماز نہیں چھوڑتے، آپ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو وہ بھائی جو ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کی داڑھی بہت لمبی ہے، یا آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ بڑی تسبیح کرتے ہیں، وہ آپ سے خوش ہو جائے گا. وہ آپ سے خوش، اور دائیں بائیں کے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، وہ نہیں خوش ہوگا، کیونکہ جس کا حق مارا ہوا ہے وہ نہیں خوش ہوگا. تو یہ سمجھ لیں اصل میں چونکہ ہم نے ان چیزوں کو اسلام سے ویسے نکال دیا، ہم سمجھتے نہیں کہ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق بنتا ہے. کتنی آسانی کے ساتھ عورت جو ہے وہ مرد کو قتل کروا دیتی ہے، مرد عورت کو قتل کر دیتا ہے. کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اسلام کے اندر جو سیدھا سادہ طریقہ بتایا ہوا ہے، نہیں چلتی تو طلاق دے دو. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں آپ کو مل جائے گا، وہاں مل جائے گا. انگریز کو کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے جی نہیں رہتی تو اگر طلاق والی بات ہے تو جائے. ٹھیک ہے نا. قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف تو وہ ہم نے چونکہ ان چیزوں کو اسلام کے ساتھ سے نکال دیا ہے نا، یہ وجہ ہے. تو بہرحال یہ سمجھ لیں حقوق کی بڑی اہمیت ہے. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے جو ہے وہ جہنم جانا پڑے گا، اسی طرح حقوق نہ دینے سے شاید یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. علماء تو اہم ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی معافی صرف اللہ نے دینی ہے، کیونکہ اس کا آپ کو نہ کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہے. لیکن جب میں نے آپ کو تول کر سودا کم دیا ہے تو آپ کو جو نقصان ہے اس کی وجہ سے مجھے آپ بھی معافی دیں گے. سمجھے نا.
اللہ نہیں دے گا صرف اکیلا، اللہ دے گا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ پورا تولنا ہے، اللہ تو اس وجہ سے پکڑے گا۔ تو بندہ کیوں پکڑے گا؟ بندہ کہے گا مجھے تو نے نقصان دیا، وہاں مجھ سے تو نے رشوت لی۔ اللہ تو پکڑے گا کہ رشوت سے منع کیا تھا، وہ پکڑے گا مجھ سے تو نے رشوت لی۔ تو یہ اس سے زیادہ دیکھیں نا، ماں باپ ہیں، اب ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے، دوسری طرف جو ماں باپ کو نقصان ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، وہ مطالبہ نہیں کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ چلے ماں باپ معاف کر دیں گے تو ہمسایہ نہیں معاف کرنے لگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمسائے کے حوالے سے کہا نا کہ 3 دفعہ قسم کھا کے کہا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ جس کا ہمسایہ اس سے امن میں نہیں ہے۔ تو وہ تو اللہ کے رسول اس کو جو ہے وہ ایمان سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، دنیا میں خارج نہیں ہے، آخرت میں خارج ہوگا، کہیں نہ کہیں تو خارج ہوگا ہی نا، کہیں نہ کہیں تو وہ رسول کی بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہاں نتیجہ نہیں نکلے گا، وہاں نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ کمی۔ چنانچہ اب دیکھیں یہاں عمل کی بات آئی ہے، تو عمل میں پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ دے اپنا مال عَلَىٰ حُبِّهِ، اس مال کی چاہت کے باوجود، اس کی محبت کے باوجود، یعنی یہ علی حبہ کا مطلب جو ہے نا وہ سمجھ لیں، یعنی ایک وہ مال ہے جو فالتو مال ہے، ٹھیک ہے نا، فالتو چیز پڑی ہوئی تھی، ہم نے کہا خیرات کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہے نا پرانی پڑی ہوئی تھی، کوئی کپڑے تھے میں نے پہننے نہیں ہے کیونکہ پرانے ہو گئے ہیں، تو یہ خیرات کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ فالتو تھی، پرانی نہیں تھی، فالتو تھی، اس کی خیرات کر دی ہے، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فالتو تھی، لیکن اونچی بات کیا ہے؟ فالتو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، میری بھی ضرورت کی تھی، میرے کام میں تھی، اب میں وہ کسی کو جو ہے وہ دے رہا ہوں، کسی کو دیکھتا ہوں تو اس کو دے رہا ہوں۔ ایسے واقعات آپ نے سنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیات میں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہے جسے وہ کسی دوسرے کے آگے رکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے وہ فریج میں اور پڑا ہوا ہے کہ عجیب چلے میں پھر گرم کروں گا کھا لوں گا، یہ نہیں ہے، وہی ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مہمان آیا تو مہمان کے آگے بچوں کا کھانا رکھا، خود تو ویسے پہلے ہی بھوکے تھے، بچوں کے لیے کوئی کھانا تھا گھر میں، وہ ان کے سامنے رکھا۔ یہ ہے علی حبہ، یعنی ایک تو فالتو ہے تو اس کا بھی وہ تو بہرحال نیکی ہی ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تنگ کر کے، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کھا لیں، اگر آپ بعد میں کوسنا ہی ہے اس کو کہ یار کیا میں آج جو میں متھے لگ گیا، میں اپنی روٹی سیدھی کر رہا سکا اور تو فلاں بندہ آ گیا یا کوئی فقیر آ گیا، میں انہوں چک کے دیتی سویر دا، میں اپنے پیٹ دے وچ جڑا کسنے مار رہا ہے، یہ نہ کریں پھر،
پھر آپ خود ہی کھا لیں. لیکن اگر آپ کھانا اس کو کھلا کے سارا دن خوش رہیں کہ یار چلو بھوک دی کیڑی گل ہے, بھوکے رہنے کی کیا بات ہے, اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے, کسی دوسرے آدمی کو سکھ پہنچایا ہے نا, تو اگر اس کا کوئی سرور آدمی اپنے اندر محسوس کرتا تو یہ تو پھر بہت ہی اونچی بات ہے نا. ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حیات میں ملتے ہیں. وہ واقعہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک چادر تھی, کسی نے آپ کو جو ہے وہ تحفہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی لگی, آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لی, تو کوئی آدمی جو ہے وہ آیا, اس نے کہا جی جداں اسی کہہ دینا کہ چادر تو کوئی بڑی اچھی لئی ہے. فرمایا تینوں اچھی لگ دی ہے؟ میں نے کہا ہاں اچھی لگ دی ہے. فرمایا لا کے کہا لے لا, انہوں نے کیا نہیں اللہ کے رسول میں ویسے ہی کہا, کہ نہیں لے لا تینوں اچھی لگ دی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جو مجھے بھی اچھی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ اب اور کسی کو لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے وہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, یہ تو پھر بالکل ہی جو ہے وہ کمینہ پانا ہے نا کہ بندے کو فالتو ہوئے تو وہ بھی نہ دے وے. ٹھیک ہے نا, اضافی ہے, وہ بھی نہیں دے رہا. تو یہاں تو یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, یہ اہل تقوی کی بات ہو رہی ہے. تقوی کا ایمیں نہیں مل جاندہ تو رہ جاندہ راج. ٹھیک ہے نا, تقوی جنت میں لے جانے والی چیز ہے, جنت کا وارث بنانے والی چیز ہے. تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا, تقوی والے وارث بنیں گے. تو یہ تقوی والوں کی بات ہے. تو فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, قرابت داروں میں پہلے ماں باپ آتے ہیں, پھر بیوی, بچے, پھر بہن بھائی دوسرے جو بھی. ٹھیک ہے نا, تو وَالْيَتَامَىٰ, یتیم جو ہے وہ قریبی بھی ہو سکتا ہے, دور والا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, محلے دار بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو قرابت دار ہے اس کا پہلے حق ہے. والمساکین, اسی طریقے سے مسکین, محتاج. وابن السبیل, مسافر. آج بھی کوئی مسافرت کے اندر تو پھر کوئی آدمی اپنے گھر میں امیر بھی ہو لیکن مسافرت کے اندر تو پھر وہ حقدار بن جاتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے تو اس میں اس کی معاونت کریں. مطلب یہ ہے کہ جو پریشانی ہے اس میں ہی آپ کریں گے نا. تو اگر گھر میں امیر بھی ہے, رستے میں اس کا, ویسے اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے تو رستے میں خرچہ ختم ہو جاتا تھا. آج بھی کوئی کسی کی جیب کٹ گئی ہے, کوئی اس طرح کا مسئلہ کسی کے ساتھ ہو سک گیا, تو یہ سارا وہی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ لاہور سے چلا ہے, اسلام آباد سے چلا ہے, اس نے فورٹ آباد جانا ہے, تو یہاں اس کی گاڑی پنچر ہو گئی, کوئی اس کو مسئلہ بن گیا ہے. اب ظاہر ہے وہ یہاں تو فقیر ہی ہے نا, کوئی آدمی اس کو نہیں پتا پینچر والا کہاں ملے گا. کوئی آپ کا واقف ہے, کوئی اس کی گاڑی کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ جو بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. تو وابن السبیل والسائلین, اور اسی طریقے سے سوال کر دینے والے لوگ. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو پھر جو ہے نا وہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, وہ پھر وہ سوال ہی کرنے لگ جاتا ہے. وفر رقاب, اور اسی طریقے سے گردنوں کو آزاد کرنے میں. یہ گردن سے مراد کیا ہے؟ غلام کو آزاد کروانا. اب دیکھیں اس کے بعد ذکر آ رہا ہے, پہلے تو یہ حقوق کی بات ہوئی ہے نا, اب اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, پھر وہ نماز بھی قائم کرتا ہو, زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو. یہ سمجھ لیں یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ دو چیزوں میں سب کچھ آ جاتا ہے, نماز اور زکوٰۃ. اس لیے کہ نماز جو ہے نا یہ اپنے بدن کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس میں یہ پہلی چیز ہے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں، پہلی چیز نماز ہے. تو تقاضے دو ہی ہیں، جان لگاؤ اللہ کے راستے میں، مال لگاؤ. زکوٰۃ فرض ہے لیکن جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، اور اسی طریقے سے اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرو، نماز قائم کرو. تو بہرحال یہاں وہ عبادات جنہیں حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے جو ہے وہ حقوق العباد کا تذکرہ ہے. اب دیکھیں یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، قرآن حکیم میں اور مقامات ہیں. میں ایک مقام قرآن حکیم میں سے آپ کو سناتا ہوں. سورہ بلد کے اندر فرمایا الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، اور اسے دونوں رستے، اما شاکرم و اما کفورا انا ہدیناہ سبیلا، اما شاکرم و اما کفورا، اور اسے جو ہے وہ دونوں رستے جو ہے وہ دکھا دیے، شر اور خیر اس کی اسے سمجھ دے دی. تو فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی یہ کھڈا عبور نہ کر سکا. مطلب کیا ہے کہ دیکھیں جس وقت آپ کی جسمانی صلاحیتیں ٹھیک ہیں، آنکھیں کام کرتی ہیں، تو آپ رستے میں کوئی ہرڈل آ گئی، کوئی کھڈا ہی آ گیا تو اس کو پھلانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں گرنے سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر آنکھیں کام نہیں کرتی تو پھر کیا حادثہ ہو جائے گا، پھر بندہ اس میں گر جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عجیب آدمی ہے، دو آنکھیں دی. پہلے تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، پھر چلے آنکھوں سے نہیں پتہ چلا، سمجھ نہیں آئی تو زبان ہوتی ہے، زبان سے پوچھ لیتا ہے کہ بھئی یہ رستہ کدھر جاتا ہے، میری کوئی راہبری کر دو، میری کوئی رہنمائی کر دو. وہ زبان کے باوجود، دماغ کے باوجود پھر بھی وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکا، کھڈے میں گر گیا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، آنکھیں ہوتے ہوئے، زبان ہوتے ہوئے، دماغ ہوتے ہوئے کھڈے میں گر گیا. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ عقبہ کیا ہے، وہ کھڈا کیا ہے. فک و رقبہ، فرمایا کہ وہ کھڈا اس طرح کا کوئی کھڈا نہیں ہے جس طرح کا عام طور پر ہم سب. فک و رقبہ وہ ہے کسی غلام کو آزاد کروانا، گردن کو آزاد کروانا، کسی مقروض کو اس کے قرضے سے نجات دلانا، کسی بیمار کو اس کی بیماری کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جی میری تو گردن اس چیز میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو چھڑانا. کسی مصیبت پریشانی کے اندر جو ہے وہ آدمی الجھ گیا ہے تو اس میں اس کو مصیبت، مشقت، پریشانی اور سب سے نکالنے کی کوشش کرنا، اور سب سے اونچی بات کیا ہے، غلام کو آزاد کرا دینا. تو آج غلام نہیں ہے تو اور تو مصیبتیں بندوں پر آتی ہیں نا. تو فرمایا کہ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، یعنی اس نے کسی کو مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھا تو یہ پاس سے گزر گیا، اس کو اس نے نکالنے میں کوئی تعاون نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ یہ کھڈے میں گر گیا، یہ اندھا آنکھوں کے باوجود کھڈے میں گر گیا. تو اس کھڈے میں تو ہم سارے ہی گرتے ہیں. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی یتیم کو کسی فاقے کے دن کھانا کھلانا. اور یہ جو ہے نا وہ اس کے پاس سب کچھ وسائل تھے اور بھوک سے مر گیا. اس نے بیمار جو ہے وہ بیماری سے مر گیا، اس نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا.
فلک تہم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. وہ یتیم اس کا رشتہ دار بھی تھا، اس نے اس کو بھی نہیں پوچھا. او مسکینا ذا متربہ، یا کوئی مسکین تھا جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس نے بھی اس کو نہیں پوچھا. یہ اس کھڈے میں گرا ہے. یتیماً ذا مقربہ اور مسکیناً ذا متربہ. اب نوٹ کریں، اتنے حقوق بیان کر کے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، یعنی اتنے کام کر کے پھر یہ اگر ایمان لاتا نا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ، تو پھر یہ جو ہے وہ دوسروں کو ادائیگی حقوق کی نصیحت بھی کرتا کہ بھئی میں بھی حقوق ادا کر رہا ہوں، تم بھی حقوق ادا کیا کرو، اور دوسروں کو نرمی، شفقت، ہمدردی کی تلقین کرتا. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، پھر یہ ہوتا جنت والا، پھر یہ جنت کا حقدار جو ہے وہ بنتا. تو یہاں نوٹ کریں کہ ایمان سے پہلے حقوق کی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال دیے ہیں، اور نماز 63 سال نہیں پڑھی، حج 63 سال نہیں کیے، روزے 63 سال نہیں رکھے. حقوق دیے ہیں، وحی کے آنے سے پہلے دیے ہیں. آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. آپ دیکھیں پھر وہ بندوں کے حوالے سے بات آ رہی، اور یہ پورا کرنے والے وعدوں کو، جب یہ وعدہ پورا کر لیں. یہ بھی ان کا ایک وصف ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ، یعنی متقی انسان جو ہے اس کا عمل جو ہے، اس کی ایک شک یہ ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر لیں تو وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، عہد کو توڑنے والے نہیں ہوتے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، جب بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو انہوں نے یہ الفاظ ضرور کہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اس چیز کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پابندی نہیں کرتا. تو یا تو قرض لے کر ہم نہیں دیتے، تو امانت کس نے کسی کے پاس کیا رکھنی ہے، تو کسی نے کیا واپس کرنی ہے. امانت رکھو پھر تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تو فالتو ہی ہے نا، یعنی اس کے پاس ہے ہی اضافی. وہ قرضہ لینے آتا ہے تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں بڑا تنگ ہوں، تنگ ہو کر تجھے دے رہا ہوں، تو مجھے کب دے گا؟ وہ کہتا ہے جی یکم پہ دے دوں گا. تو وہ یکم کئی باری کئی سال بعد بھی نہیں آتی. تو جب اس سے جا کر جو وہ پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دے دیں گے نا، آپ کے تو آ ہی جانے. آج کل یہ بھی جملہ میں کئی لوگوں سے کہتا ہے جی آپ کو تو مل ہی جانے ہیں نا، آپ کیوں مانگتے ہیں، آپ کو تو مل ہی جائیں گے. یہ تو اچھا، وعدہ معاہدہ اللہ کے ساتھ بھی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفو، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرو. اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ کے ساتھ بھی عہد ہے. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بھی اعلان ہے، اقرار ہے، عہد ہے. تو وعدوں کو پورا کرنا یہ جو ہے نا وہ ایک صفت ان کی یہ ہے. متقی شخص کے عمل کی جو ہے وہ اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے نا. پھر والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے خاص طور پہ فقر و فاقہ میں، فقر و فاقہ جو ہے اس میں صبر کرنے والے. والضراء،
اور جسمانی تکلیفوں پر وحین الباس، عین میدان جنگ میں۔ اچھا، صبر اصل صفت کیا ہے؟ صبر۔ لیکن صبر کے یہاں 3 مرحلے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے انسان کو فقر و فاقہ سے گزرنا پڑے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب بنی طالب کے اندر جو ہے وہ 3 سال تک رہے اور قریب کے درختوں کے پتے بھی کھا لیے تھے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں شیب بنی طالب کے اندر کس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کس وجہ سے یہ ہوا، یہ کس وجہ سے، کوئی قحط نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ جو غزہ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جب دین کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو پھر تو یہ کچھ ہونا ہے۔ پھر وَالضَّرَّائِ، اگر جسمانی نقصان بھی ہو جائے، زخم بھی آ جائیں، ضرر اسی کو کہتے ہیں نا، اس کو بھی برداشت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ طائف کے اندر کیا ہوا؟ پھر وحین الباس، عین میدان جنگ، عین میدان جنگ میں 70 لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ احد میں 70 لاشیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں جس صبر کی بات ہو رہی ہے نا، وہ اس وقت ہے جب آپ نقصان میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ فائدے میں رہ رہے ہیں تو پھر ویسے تو ظاہر بات ہے جنگ ہے ہی حوصلے کا کام، لیکن اگر جنگ میں آپ فاتح ہیں تو پھر تو وہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا نا۔ محسوس کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو نقصان ہو رہا ہو۔ تو وہ 70 لاشیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقوی والے جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ جب عہد کرتے ہیں نا، پیچھے بات آئی ہے نا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، تو میں نے عرض کیا کہ وعدہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے، اور بندوں کے ساتھ وعدہ نبھانا تو زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ یہاں پوچھتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں وہ آسان لگتا ہے۔ بندہ پوچھ لیتا ہے، بندہ آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کڈ پیسے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بندے دا بڑا کام اوکھا لگتا ہے تو اللہ بڑا سوکھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادروائز بندے کا آسان ہے، اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب یہ کہا ہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب تقاضا اس عہد کا کیا ہے کہ تم اپنے رب کی بڑائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کی بڑائی میں کبھی فاقے آئیں گے، کبھی جسمانی تکلیفیں پہنچیں گی، اور کبھی میدان جنگ سے لاشیں اٹھانی پڑیں گی۔ وحین الباس، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ یعنی یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ اہل تقوی کی پہچان میں نے موضوع آپ کو بتایا تھا نا، تو اب دوبارہ اس کو جو ہے وہ ذرا خلاصہ پھر سمجھ لیں کہ اہل تقوی کا جو عمل ہے، اس کی اہل تقوی کی جو پہچان ہے، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، آخرت کے اجر کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا، ان کا عمل جو ہے وہ قرآن کی تابعداری میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کے مطابق ان کا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد
چوتھی چیز حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق دینے والے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ ایسی نیکی سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کر کے دوسرے کو سہولت پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے کی مشکل جو ہے وہ بعض اوقات اپنے آپ کو جو ہے وہ تنگ کر لیتے ہیں، خود تھوڑا کھا لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، اس کی بھوک جو ہے وہ مٹاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز کیا ہے؟ حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جب وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کرنے والے، اور وعدے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور وعدہ اللہ کے ساتھ بھی انسان کرتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ وعدوں کو بھی پورا کرنا اور اللہ کے ساتھ بھی وعدے کو پورا کرنا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کبھی فاقے آئیں۔ میں نے مثال دی وہ شیب بنی طالب کی، جہاں 3 سال قید رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور درختوں کے پتے تک کھائے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کے ساتھ وعدے کو نبھاتے ہوئے جسمانی تکلیفیں پہنچیں، کوئی ٹانگ ہاتھ پاؤں کٹ جائے، زخمی ہو جائے، تو اس وقت، اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ عین میدان جنگ میں 70 لاشیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، اس طرح اٹھا کر بھی صبر کرنے والے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے بتایا وہ لوگ کون سے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے موقعوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک دفعہ آپ کو تکلیف پہنچی تو بس اب آپ نے سمجھا کفارہ ادا ہو گیا ہمیشہ واسطے، ٹھیک ہے نا، اب دوبارہ کبھی وہ کام نہیں کرنا، بس جی ہم نے تو ایک ہی دفعہ کر کے دیکھ لیا نا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کیا تھا، ایک دفعہ جیل چلے گا، بس کافی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا نہیں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے، فاقے کاٹ کر بھی، جسمانی تکلیفیں اٹھا کر بھی، اور میدان جنگ کے اندر کی سختیاں یا میدان جنگ کے نقصانات اور لاشیں اٹھا کر بھی، وحین الباس۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن میں یہ اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں تقوی والے۔ اب آپ خود غور کریں، ہم نے تو آج تک تقوی، اس طرح کا تقوی جو ہے وہ اس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ یہ متقی لوگ جو ہیں، یہ ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے اہل، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اگر آپ آگے پڑھیں گے نا تو آگے پھر جو مضمون چل رہا ہے اس کا اسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ بہرحال میں درس جو ہے وہ اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔